وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال معتکف کے احکام کے سلسلے میں تھا کہ ہاسپٹل کی مسجد ہے، اس میں بڑے بھائی اور بیٹا دونوں کے دونوں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، تو اعتکاف کے احکام کیا ہیں؟ کیا واجبی غسل کے لیے گھر میں غسل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قضاء حاجت کا انتظام نہ ہو، غسل کا انتظام نہ ہو تو یہ ضروری چیزیں ہیں، اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک تجارت کی بات ہے تو حسب ضرورت کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، السنہ علی المعتکف الا یعود مریضا، معتکف اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ مریض کی عیادت نہ کرے، یعنی بیمار پرسی نہ کرے، ولا یشہد جنازۃ، اور جنازے میں بھی حاضر نہ ہو، الا یہ کہ اسی مسجد میں، جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اسی مسجد میں جنازے کی نماز ہو تو اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، اپنی بیوی کو نہ چھو سکتا ہے اور نہ مباشرت کر سکتا ہے۔ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور دیگر کام کے لیے نہیں نکل سکتا ہے اعتکاف کی جگہ سے سوائے ان چیزوں کے جو لازم اور ضروری ہے۔ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں اور نہ ہی جامع مسجد کے علاوہ اعتکاف ہوتا ہے، یعنی ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جہاں جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہو تاکہ نکلنا نہ پڑے۔ یہ سنن ابو داؤد کی 2473 نمبر کی روایت ہے، شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، دارقطنی میں 2363 ہے اور بیہقی کی السنن الکبریٰ میں 8571 ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، السنہ فی المعتکف الا یخرج الا لحاجتہ التی لا بد لہ منہا، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی جگہ سے نہ نکلے سوائے ضروری کام کے، یعنی ضروری قضاء حاجت ہے، غسل کی ضرورت ہے اور وہاں انتظام نہیں ہے تو غسل کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ ولا یعود مریضا، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے نہیں جائے گا۔ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، اور بیوی کو نہ چھوئے گا اور نہ مباشرت کرے گا۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جماعہ، اور صرف اسی مسجد میں اعتکاف ہے جس میں جماعت ہوتی ہے۔ والسنہ فی من اعتکف ان یصوم، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہو۔ یہ وہ چند احکام ہیں جو معتکف کے لیے سنت سے ثابت ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف عبادت کو کہتے ہیں۔ آدمی دیگر مشغولیات کو اور دیگر اعمال کو چھوڑ کر اس لیے مسجد میں بیٹھا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی اوقات کو دعا میں، تلاوت قرآن میں اور اس طرح سے فکر آخرت میں گزارے تاکہ یہ جلوس بھی، یہ بیٹھنا بھی عبادت بن جائے۔
اور حسنات میں شمار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔